آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک دائی کی کہانی، جن کے ہاتھوں سے ہوئی جنات کے بچوں کی پیدائش۔ دل کو دہلا دینے والی یہ سچی کہانی سن کر آپ یقیناً ڈرنے بھی لگیں گے۔ تو کہتی ہوں کہ مس مت کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ آئیے بڑھتے ہیں ہماری اس کہانی کی طرف۔ 19ویں صدی کے دہلی شہر میں لوگ بچوں کو جنوں کی کہانیاں سناتے ہوئے جنوں کو ایک خوفناک تخلیق قرار دیتے تھے۔ کچھ لوگ بچوں کو ایسی کہانیاں سناتے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ ہر انسان کی طرح جن بھی اچھے اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ روز محشر جنات کو بھی پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ کافی عرصہ پہلے جب دہلی ایک خاموش شہر تھا، یہاں پر گھوڑوں کی بھگیاں سڑکوں پر بھاگتی ہوئی نظر آتی تھیں اور کاریں بہت کم نظر آتی تھیں۔ تب دہلی شہر میں ایک عمر رسیدہ خاتون رہتی تھی جن کا نام تھا بانو بیگم۔ آس پاس کے لوگ انہیں بائی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ علاقے کی سب سے مشہور دائیں تھی۔ انہوں نے بہت سی خواتین کو زچگی کی مشکلات سے نجات دلائی اور بچہ پیدا کرنے میں ان کی مدد کی۔ علاقے کی ہر عورت کو بائی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن جیسے جیسے ان کی عمر گزرتی جا رہی تھی، جب وہ 80 سال کی ہو گئیں تو ان کو اپنی آنکھوں سے بہت کم دکھائی دینے لگا۔ اب لوگ ان پر اس طرح بھروسہ نہیں کر سکتے تھے جس طرح جب وہ جوان تھیں اس وقت کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کا کام کم ہونے لگا۔ وہ اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ ان کا بیٹا بالکل نکھٹو تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا اور دن رات اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا۔ وہی اپنے بیٹے کو کما کما کر کھلاتی تھی۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ بائی کسی کام کی نہیں رہی ہیں تو انہوں نے ان سے اپنی عورتوں کے بچے پیدا کروانے کے لیے مدد لینا بند کر دیا۔ ہاں، کبھی کبھی کسی مشورے کی ضرورت پڑتی تو کوئی ان سے پوچھ لیتا تھا، لیکن پیسوں کے ذریعے اب کوئی ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ ایک دن جب کسی کے پاس کوئی اولاد ہونے والی تھی تو بائی کو انہوں نے اپنے گھر مشورے کے لیے بلوایا۔ مشورے لے کر کہا کہ اب آپ جا سکتی ہیں، ویسے بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان کو اس بات سے بہت دکھ ہوا۔ اس دکھ سے وہ جب گھر سے باہر نکلی، گھر سے باہر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو ویسے تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن محسوس کر لیا کرتی تھی بہت کچھ۔ انہوں نے بغور بلی کو جب دیکھا اندھیرے میں تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اندازہ وہ لگا چکی تھی کہ اس بلی کے پاس بھی اولاد ہونے والی ہے۔ مذاق مذاق میں انہوں نے اس بلی سے کہا کہ لوگ تو مجھے اب چھوڑ چکے ہیں، مشورے کے لیے ہی آتی ہوں، لوگ اپنے بچوں کے لیے اب مجھے بلاتے ہی نہیں ہیں، بھروسہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر انسان ہوتی تو میں تجھ سے کہتی کہ تیرے گھر اگر اولاد ہونے والی ہے تو مجھے اپنے پاس ضرور بلانا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ بلی کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہے پر کہہ نہ پائی، اور وہاں سے مخصوص آواز نکال کر وہ بھی چلی گئی۔ دائی اپنے گھر آ چکی تھی۔ ان کا بیٹا نکھٹو سست وہیں پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، آج پھر آ گئی خالی ہاتھ، کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا تمہیں؟ کتنی بار کہا ہے گھر میں اس وقت داخل ہوا کرو جب ہاتھ میں کچھ پیسے ہوں، اب کہاں سے میں اپنا کھانا پینا پورا کروں گا؟ میری خواہشات کون پوری کرے گا؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا میں تو اتنی عمر والی ہو گئی ہوں، اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، نظر بھی ٹھیک سے نہیں آتا ہے، اب تو لوگ کام بھی نہیں دیتے ہیں، مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، تو ہی گھر سے نکل جا، کوئی کام دھندہ کر لے، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر لے۔ تو یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کے بیٹے نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ پوری رات وہ مارتا پیٹتا رہا اور نشہ کر کے سو گیا۔ وہ بوڑھی دائی وہیں روتی رہی، وہ بھی سو گئی تھی۔ رات کا یہ آخری پہر تھا جب اچانک دروازے پر دھڑ 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 کسی کے بہت زور سے مارنے کی آواز آئی۔ بیٹا تو ان کا نشہ کر کے سویا ہوا تھا۔ لاچار بوڑھی ماں اٹھ کر جب دروازہ کھولنے آئی تو سامنے ایک بڑے قد کے مرد کو کھڑے پایا۔ اس نے اپنا جسم اور چہرہ ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ دیکھ کر یکدم ڈر گئی کیونکہ اس آدمی سے انہیں خوف آ رہا تھا۔ پھر بھی کہنے لگی کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سنجیدہ سی آواز میں وہ آدمی کہنے لگا، مجھے بائی سے ملنا ہے، ایک ایمرجنسی ہے، ہمیں بائی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے آپ ہی بائی ہیں، تو آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ دائی محترمہ گھبرا گئی، کہنے لگی کہ بیٹا اتنی آدھی رات میں کیسے جاؤں گی تمہارے ساتھ، مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ تو آپ تو یہی کام کرتی ہیں نا،
برسوں سے کرتی چلی آ رہی ہیں۔ ہاں بیٹا میں کرتی ہوں یہ کام، لیکن اب لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ کیا تم مجھے بھروسے کے ساتھ اس جگہ سے لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں بھروسہ ہے، اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں، چلیے جلدی چلیں۔ پیچھے مڑ کر بیٹے کو آواز دینے لگی کہ شاید بیٹا جاگ جائے ماں کی ممتا میں، لیکن وہ تو نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ ادھر وہ لمبا سا آدمی چادر میں لپٹا ہوا اور خطرناک لگ رہا تھا۔ انہوں نے ذکر کیا، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے ہوئے اس کے ساتھ جانا مناسب سمجھا۔ پورے راستے اس شخص نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ بگھی میں وہ بیٹھ چکے تھے۔ بگھی شہر کے اندر تک گلیوں میں پہنچ گئی، لیکن وہ شہر میں نہیں جا رہی تھی، بلکہ شہر کو پار کر کے کسی جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ کوئی روشنی نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہاں پر دائی کا دل گھبرانے لگا کہ نہ جانے کس جگہ یہ آدمی مجھے لے کر جا رہا ہے، لیکن خود پر یقین تھا، اللہ پر یقین تھا، اسی لیے وہ زیادہ ڈر نہیں رہی تھی۔ جنگل کے بیچ سے گزرتی ہوئی بگھی پہنچی ایک ایسے ویرانے میں جہاں پر کوئی انسانی گھر موجود نہیں تھا۔ ہر طرف دھند تھی، دھول تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ویرانی ہی ویرانی ہے۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن کرتی تو کیا کرتی، وہ آدمی ان کو لیے چلے جا رہا تھا۔ آخرکار وہ اس ویرانے میں پہنچ گئے جہاں پر ایک بہت پرانی حویلی بنی ہوئی تھی۔ یہ ایسی حویلی تھی جو کبھی کبھار بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہاں پر عجیب و غریب پودے اگ چکے تھے اور دیواروں پر بھی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ بھلا اس حویلی میں کون رہتا ہوگا، وہ یہ سوچ رہی تھی، اور یہ کون آدمی ہے جو یہاں پر مجھے لے کر آیا ہے۔ آس پاس کوئی دوسرا گھر بھی نہیں تھا، نہ کہیں سے کوئی آواز سنی جا سکتی تھی، البتہ ہوا اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اس شخص نے بائی سے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، اور پھر وہ حویلی کے اندر چلا گیا۔ وہ بائی کو اپنے ساتھ برآمدے سے ایک بڑے روم میں لے گیا۔ اس کمرے میں تقریباً 20 لوگ موجود تھے جو بہت لمبے لمبے تھے، چھت تک جن کے قد تھے۔ بائی بہت گھبرائی کہ کہاں میں آ گئی ہوں۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر اس دائی کی سانسیں پھولنے لگی، لیکن عمر کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے تجربے کی بنا پر وہ وہاں پر کوئی بیوقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں جنات کے بیچ ہوں، کیونکہ انسانوں کے قد تو اتنے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یکدم وہی مرد جو اس کو اس کے گھر میں لینے آیا تھا، اس کا قد بھی بڑا ہونا شروع ہو گیا اور چادر اس کے سر سے سرک گئی۔ کیا بھیانک اس کی شکل تھی، لیکن اس کو دیکھ کر بھی دائی یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو۔ صرف اس مرد نے اس سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تکلیف میں ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کی مدد کیسے کی جائے، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ہماری مدد کرو۔ تب بائی کو احساس ہوا کہ یہ لوگ میرے پاس مدد کے لیے آئے ہیں اور یہ اچھے جن ہیں، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ چلو میں لوگوں کی مدد کرتی آئی ہوں، انسانوں کی مدد کرتی آئی ہوں، آج میں جنات کی بھی مدد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کام کے لیے شاید چنا ہوا ہے۔ پھر اس جن کی بیوی کے پاس آئی اور طرز کھاتے ہوئے بائی نے اپنے خوف کو ایک طرف رکھ دیا اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو گیا۔ جب اس نے یہ کام شروع کیا تو وہ جو جن تھے وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے، ان کے بچے بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ اب اس کی توجہ کام پر تھی اور کئی گھنٹے کی محنت کے بعد اس جن کا بچہ دنیا میں آ گیا، لیکن وہ ایک بچہ نہیں تھا۔ اس کے بعد پے در پے 4، 5، 6 بچے اس جن کے پیدا ہوئے۔ جن کی بیوی اب بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بائی کا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ تو بائی نے کہا میں آپ کو کیسے پہچان سکتی ہوں، آپ اور ہمارے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، میں انسان ہوں، آپ جنات ہیں۔ تو وہ کہنے لگی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، لیکن اگر آپ یاد کریں تو کچھ دنوں پہلے آپ ایک بلی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بلی کالی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کے پاس بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ آپ ہی نے اس بلی سے کہا تھا کہ اگر تم انسان ہوتی تو میں تمہارے بچے کو پیدا کرنے میں تمہاری مدد کرتی۔ آپ نے تو مجھ سے یہ بات کہہ دی، لیکن میں نے اسی دن سے ٹھان لیا تھا کہ آپ ہی کے ذریعے میرے بچوں کی پیدائش ہوگی، اور چونکہ میں نے آپ کی آنکھوں میں ہمدردی محسوس کی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، مدد کی ضرورت ہے،
لوگ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ آپ کو لے کر آئیں، اور آج آپ کی وجہ سے ہی میرے یہ بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس جن عورت نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا شوہر جو کمرے سے باہر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے، آپ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے، ہمارے گھر اولاد کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کو ہماری طرف سے ایک تحفہ قبول کرنا ہوگا۔ بائی انکار کرنے لگی، کہنے لگی یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، آپ بس مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ یہ بات سن کر وہ جن غضبناک ہو گیا، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں، کہنے لگا کہ ہم جب کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اگر انکار کرے تو ہم اسے تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہماری مدد کی، ہم آپ کو تحفہ لیے بغیر یہاں سے جانے نہیں دیں گے، اور اگر آپ نے انکار کیا تو سوچ لیجئے کہ آپ کبھی اپنے گھر نہیں جا سکیں گی۔ اب اس خوفناک جن کی بات سن کر بائی ڈرنے لگی، کہنے لگی چلو تم مجھے جو تحفہ دینا چاہتے ہو جلدی سے دے دو، صبح کا وقت ہونے والا ہے، اس وقت اندھیرا بھی ہے، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ اس جن نے کہا کہ اپنی جھولی پھیلاؤ۔ اس نے جھولی پھیلائی تو کوئی بھاری سے پتھر اس نے اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ وہ بہت سارے پتھر تھے اور بہت بھاری تھے۔ اب بائی کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، ڈر رہی تھی اس جن سے۔ کہا کہ اب تو مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے؟ ہاں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ آگے آگے چلنے لگا اور وہ پیچھے پیچھے چلنے لگی، دوبارہ سے بگھی پر بیٹھ گئے۔ اندھیرے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیوں اس جن نے اتنے بڑے بڑے پتھر مجھے دیے ہیں۔ بیکار میں اتنی ضد کی مجھ سے کہ یہ تحفہ لے لو، یہ تحفہ لے لو، ورنہ ختم کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ لیکن تحفے میں کیا دیے؟ بڑے بڑے سے بھاری پتھر۔ چلو ان کو راستے میں پھینک دیتی ہوں۔ اس نے اپنی جھولی کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنے دوپٹے کو ہلکا کرنے کے لیے ان پتھروں کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے زیادہ پتھر نہیں پھینکے تھے کہ جن پیچھے دیکھنے لگا اور کہا کہ آپ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں کچھ نہیں کر رہی ہوں، بس یہ میرا گھر آ گیا ہے، یہاں پر مجھے اتار دو۔ وہ جن ویسے اس کو دیکھ چکا تھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ اب باقی جو 4-5 پتھر اس کی جھولی میں پڑے ہوئے تھے ان کو لے کر بڑبڑاتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوئی اور اپنے بستر پر ان پتھروں کو ڈال دیا اور سونے کے لیے چلی گئی۔ صبح جب اٹھی تو اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نشہ کر کے سو رہا تھا بیٹا، رات میں تو جانتا ہے ایک جن مجھے یہاں سے لے کر چلا گیا تھا، اس کے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا، جنات کی پیدائش کروا کر آ رہی ہوں میں، اور تحفے میں انہوں نے کیا دیا ہے؟ بڑے بڑے سے بھاری پتھر۔ دیکھ اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ تیری ماں اس بڑھاپے میں جنات کے گھر جا رہی ہے بچے کی پیدائش کے لیے۔ اب جا، جلدی سے جا، بستر پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ جا کر باہر گلی میں پھینک آ۔ اور یوں بڑبڑ کرتی ہوئی پھر سے جب لیٹنے لگی اور بیٹا جب وہاں بستر پر پہنچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی پتھر نہیں تھے، وہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی، بلکہ ہیرے کے بڑے بڑے سے ٹکڑے تھے۔ اس جن نے تحفے میں اس بڑھیا کو، اس بائی کو ہیرے دیے تھے۔ چیختا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، دیکھ ماں، اس جن نے تجھے پتھر نہیں دیے ہیں بلکہ ہیرے دیے ہیں۔ وہ بھی آئی، اپنی آنکھیں کھول کر تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر سچ میں ہیرے پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی او افسوس، میں تو سمجھ رہی تھی یہ بڑے بڑے سے بھاری پتھر ہیں، راستے میں پھینک آئی ہوں، جا جلدی سے جا، دیکھ کر آ، شاید وہاں پر وہ پتھر پھر سے پڑے ہوئے ہوں۔ جب بیٹا اس جگہ پھر سے پہنچا تو دیکھا کہ راستے میں کوئی پتھر موجود نہیں تھے۔ واپس آ گیا پشیماں ہو کر۔ پھر بھی وہ بڑھیا خوش تھی، کہنے لگی چلو اس سے ہم کام چلا لیتے ہیں۔ بڑے نیک جن تھے وہ، انہوں نے میری مدد کرنے پر دیکھ کتنا بڑا مجھے انعام دیا، اب ہم اچھی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ پر افسوس کر رہی ہوں کہ رات کے اندھیرے میں دیکھ نہ سکی کہ وہ پتھر نہیں بلکہ ہیرے تھے۔ لیکن وہ انسان نہیں تھے، وہ جن تھے، اور جنات جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ جن دیکھ چکا تھا کہ وہ بڑھیا پتھروں کو پھینک رہی ہے، اسی لیے اس نے آ کر اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ ہمیں وہ گرے ہوئے پتھر واپس اسے دے کر آنے ہیں۔ تو اسی طرح ایک رات وہی جن کی بیوی جب صحت مند ہو گئی تو بلی کی شکل میں، اسی بلی کی شکل میں اس ضعیفہ کے صحن میں آئی، اس بائی کے صحن میں آئی اور ایک پوٹلی اس کے صحن میں رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔
جب صبح اٹھ کر اس ضعیفہ نے دیکھا اس پوٹلی کو تو اس میں ہیرے پڑے ہوئے تھے، سوچنے لگی سچ میں جن بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی نیک ہوتے ہیں، بلکہ انسانوں سے زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ احسان کا بدلہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے چکایا۔